بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، منی پور پچھلے ایک مہینے سے فساد کی آگ میں جل رہا ہے۔ آخر منی پور میں فساد کیوں ہو رہا ہے؟ کون لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں؟ کس بات پر ایک دوسرے کو مار کاٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا گھر جلا رہے ہیں؟ آئیے اس کی وجہ جانتے ہیں۔ بھارت کے اتر پورب میں منی پور ایک ہلی اسٹیٹ ہے جس کے پورب اور دکن میں میانمار کا بارڈر ملتا ہے۔ منی پور کے بیچ میں جو علاقہ میدانی ہیں اس میں میتی رہتے ہیں۔ میتی ایک برادری کا نام ہے۔ منی پور کے بیچ میں یہ جو علاقہ ہے جہاں میتی آباد ہیں وہ منی پور اسٹیٹ کا صرف 10% علاقہ ہے۔ باقی 90% پر جو پہاڑی اور جنگلی علاقہ ہے ٹرائبلز رہتے ہیں، جن میں مشہور ناگا اور کوکی وغیرہ وغیرہ ہیں۔ مطلب منی پور کے 10% علاقے میں بڑی آبادی میتی رہتی ہے اور باقی میں ٹرائبلز، ناگا اور کوکی وغیرہ۔ منی پور میں لڑائی انہی دونوں گروپوں یا دونوں کاسٹ یا دونوں آبادی کے درمیان ہے، میتی برادری اور کوکی قبیلوں کے درمیان۔ میتی کی آبادی تقریباً 53% ہے اور یہ منی پور میں اکثریت میں ہیں، میجارٹی میں ہیں۔ ناگا اور کوکی قبیلے تقریباً 40% ہیں، جس میں میزو وغیرہ بھی شامل ہے جو میانمار کے سرحد کے پاس رہتے ہیں، اور کوکی اور ناگا قبائل کے لوگ جو ہیں وہ آبادی میں میتی سے کم ہیں۔ جہاں تک مذہب کا سوال ہے تو میتی زیادہ تر ہندو ہیں، تھوڑے بہت مسلم بھی ہیں، بدھسٹ وغیرہ بھی ہیں، لیکن ناگا اور کوکی یہ دونوں عیسائی ہیں، کرسچن ہیں۔ مطلب کرسچن اور ہندو اور میتی برادری اور ٹرائبلز کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے۔ لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میتی صرف 10% میدانی علاقے میں رہتے ہیں جبکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، تقریباً 53%۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی آبادی زیادہ ہے مگر وہ ناگا اور کوکی قبائلی علاقے میں نہ تو زمین خرید سکتے ہیں نہ وہاں گھر بنا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ناگا اور کوکی جو ٹرائبلز ہیں وہ ان کے علاقے میں زمین بھی خرید سکتے ہیں، گھر بھی بنا سکتے ہیں، وہاں رہ بھی سکتے ہیں۔ دوسرا جھگڑا یہ ہے کہ قبائلی شیڈول ٹرائب میں آتے ہیں، کوکی اور ناگا۔ میتی برادری کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو بھی شیڈول ٹرائب میں تسلیم کیا جائے، مانا جائے، اور ان کو قبائلی علاقوں میں زمین خریدنے اور بسنے کی اجازت دی جائے۔ میتی برادری اور کوکی برادری دونوں گورنمنٹ سے ناراض ہیں۔ میتی اس لیے ناراض ہیں کہ وہ ناگا اور کوکی کے علاقے میں جو 90% ہے منی پور کا، وہاں نہ تو گھر بنا سکتے ہیں نہ زمین خرید سکتے ہیں، جبکہ ان کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے اور ان کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے۔ اسی لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو شیڈول ٹرائب میں شامل کیا جائے تاکہ ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہو سکیں جو ٹرائبلز کو ہیں، کوکی وغیرہ کو۔ دوسری طرف ناگا اور کوکی قبیلوں کے ناراضگی کی کئی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو، ان میں اکثریت میتی کے ممبران کی ہوتی ہے۔ چنانچہ 60 اسمبلی کی سیٹ ہے جس میں ناگا اور کوکی ٹرائبز کے 19 ممبرز ریزرو ہیں اور باقی میتی کے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں میتی نے 39 سیٹیں جیت لی تھیں، ان کی اسمبلی میں سرکار بھی ہے اور اکثریت بھی۔ اسی لیے ناگا اور کوکی یہ سمجھتے ہیں کہ میتی برادری جان بوجھ کر ہمارے علاقے میں قبضہ کرنا چاہتی ہے، وہ طاقت اور گورنمنٹ کا استعمال کرتی ہے۔ ناگا اور کوکی ٹرائبلز کا ماننا ہے کہ اگر میتی کو بھی شیڈول ٹرائب کا درجہ دے دیا گیا تو یہ سارے لوگ ہمارے جنگلوں اور زمینوں پر قبضہ کر لیں گے اور یہ ان کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں۔ ناراضگی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میانمار کے بارڈر کے دونوں طرف جو ٹرائبلز ہیں وہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ ایک زمانے سے میانمار سے بہت سے ان کے رشتہ دار سرحد سے اس پار آ کر بس چکے ہیں، دہائیوں سے، اور بستے رہتے ہیں۔ گورنمنٹ ہمیشہ ان کو ہٹانا چاہتی ہے اور اس کے لیے کارروائی کرتی ہے۔ یہ ٹرائبز ان کے نکالنے کے بالکل خلاف ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کو نکالنے کے بہانے سے گورنمنٹ ہمارے جنگلوں، پہاڑوں اور علاقوں سے ٹرائبلز کو کھدیڑنا چاہتی ہے۔ وہ گورنمنٹ کے کسی بھی ایکشن کو برداشت نہیں کرتے، وہاں پر ان سے وہ مزاحمت کرتے ہیں۔ کوکی اور ناگا ٹرائبلز کے ناراضگی کی تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی آبادی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس لیے ان کو جگہ اور زمین چاہیے۔ وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں بسنا چاہتے ہیں مگر گورنمنٹ ان کو اجازت نہیں دیتی۔ اس سے وہ ناراض ہیں کہ وہ پہاڑوں اور جنگلوں کو اپنا علاقہ مانتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ان علاقوں میں وہاں کہیں بھی رہنے اور بسنے کا حق ان کو حاصل ہے، کیونکہ یہ علاقہ ان کے باپ دادا کا علاقہ ہے۔ یہ حالیہ دنگا کب شروع ہوا؟
20 अप्रैल को हाई कोर्ट के एक जज ने मणिपुर गवर्नमेंट को यह हुक्म दिया कि मीती बिरादरी को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने पर गौर किया जाए और इसके लिए एक वक्त भी मुकर्रर कर दिया। इस पर नागा और कुकी ट्राइबल्स भड़क उठे। उन्होंने उसकी मुखालफत की कि गवर्नमेंट मीती बिरादरी को एसटी स्टेटस देकर हमारे पहाड़ी इलाके को छीन लेना चाहती है और वहाँ उनको बसाना चाहती है। इसके रिएक्शन में 5 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ एक मार्च निकाला जिसका नाम ट्राइबल्स सोलिडरिटी मार्च था। ये मार्च चूराचंद्रपुर में निकला जिसमें 60,000 लोग तकरीबन शामिल हुए। इस मार्च के दौरान उनकी झड़प मीती बिरादरी से भी हो गई और पुलिस से भी हो गई। इसके रिएक्शन में जहां मैदानी इलाकों में नागा और कुकी वगैरह रहते हैं उन पर मेती बिरादरी ने हमला कर दिया और फसाद भड़क उठा। चुनांचे मेती बिरादरी ने कुकी और नागा ट्राइब्स के बहुत से चर्च और घर जला दिए। अब कुकी और नागा ट्राइब्स का रिएक्शन शुरू हुआ और अब जहां मीती आबाद थे उन पर ये लोग हमले करने लगे। अब दोनों इलाके में एक दूसरे पर ये लोग हमले कर रहे हैं। नागा और कुकी ट्राइब्स गवर्नमेंट के इदारों और पुलिस से भी मुठभेड़ करने में गुरेज नहीं करती। यह आग 1 महीने से मणिपुर में लगी हुई है। ज़रूरत इस बात की है कि इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाला जाए। फसाद किसी भी मसले का हल नहीं है, इसमें नुकसान अपने ही मुल्क का है, इसलिए इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।